subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ऊपर से अमेरिकन्स ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, जो है और जापानीज ने और इंडियंस ने एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू किया हुआ है चाइना को कंट्रोल करने का। मुझे ये देखना है इस बार इस प्रोग्राम का टिल्ट थोड़ा चेंज आया है। मुझे देखना चाहिए भारत महज बेवकूफ तो नहीं है ना कि हमसायों से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट स्ट्रेटेजी ये काम कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। अपने तक हमने सिर्फ ये तो नहीं कहना कि इंडिया ये गलत कर रहा है। वो उसकी नजर में तो वो शायद वो सही कर रहा है। वो क्या सही कर रहा है? आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आखिर बस है क्या भारत के जहन में और क्या कोई गोल अचीव करना चाह रहा है या कर लिए हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे मौके पर भारत की दीदा दलेरी ये है कि कश्मीर के सिलसिले में अमेरिका की सालिसी नहीं बर्दाश्त कर रहा, इग्नोर की। और अब चाइना के साथ जो तनाजा भारत का है उस सिलसिले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सालिसी का किरदार अदा करना चाहता हूं और उसको भी भारत ने टर्न डाउन किया है। इन तमाम चीजों के पीछे ऐसे मौके पर जब आलमी मंजरनामा यह देख रहा है कि भारत मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया और चीन का तो एक पूरी हिस्ट्री है कि 1962 से यह तनाजा चला आ रहा है जी लद्दाख का। और तकरीबन कहा जाता है कि 488 किलोमीटर लंबी एक मुश्तरका एक लाइन है, एक सरहद है जिसकी बिना पर सरहद के दोनों तरफ इंडियन और चाइनीज फौजी हैं। लेकिन इस सिलसिले में एकदम ये अलाव का काम कैसे किया भारत ने? आज ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपसे ही करता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे मौके पर जब दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि इस खित्ते के एशिया के जो बड़े बड़े तनाजे हैं उसमें मैं सालिस का किरदार अदा करूं और ये तनाजे किसी हद तक खत्म हो जाएं, या अमेरिका की नीयत में फर्क है या लहजे की शद्दोमद में फर्क है? क्या ऐसा है कि ना कश्मीर के मामले में भारत उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है, ना चाइना के साथ मामले में उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है? भारत कौन से ऐसे गोल्स है जो अचीव करने की कोशिश में है या कर रहा है? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में और चीन का और पाकिस्तान का बिल्कुल टोटल हार्मनी है, एक ही सोच है, बिल्कुल हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज चीन और पाकिस्तान के दरमियान तो बात बड़ी क्लियर है कि ना कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना सी पैक के किस्म का कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब कहने का ये है कि चाहे अमेरिका हो चाहे उनका फ्रंटमैन भारत हो, इस इलाके में जो इस खत्ते में जो ये चाहेगा कि सी पैक को डिस्टर्ब किया जाए, ये सबोटाज किया जाए, तो ये तो ना चाइना को कबूल है ना पाकिस्तान को कबूल है। और ये जो भी रिसेंट जो मामला हुआ है अपना लद्दाख में, देखिए पिछले साल इन्होंने जब लद्दाख को अपने इंडियन यूनियन में मर्ज किया तो जाहिर बात है, अगर आपको याद हो कि चीन मांगता है कि ये अपना उसका एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और अब उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके 3 जगह के ऊपर उन्होंने अपना अंदर आए हैं, मैनी किलोमीटर अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं आपकी बात समझ गया, ये स्ट्रेटेजिक मसाइल है। मुझे ये देखना है इस बार इस प्रोग्राम का टिल्ट थोड़ा चेंज आया है। मुझे देखना चाहिए भारत महज बेवकूफ तो नहीं है ना कि हमसायों से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट स्ट्रेटेजी ये काम कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। अपने तक हमने सिर्फ ये तो नहीं कहना कि इंडिया ये गलत कर रहा है। वो उसकी नजर में तो वो शायद वो सही कर रहा है। वो क्या सही कर रहा है? देखिए, वो उनकी सोच ये है कि किसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान पे अगर वो उनके कोई अजाइम हैं और वो ये तमाम एरिया उसके कंटिगुअस के साथ मिलता है, कराकोरम पास से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे गिलगित बल्तिस्तान पे उनकी नजरें हैं। उसके बाद आजाद कश्मीर पर उन्होंने कई मरतबा कहा कि हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो मिस एडवेंचर होगा। और इस वक्त 2 जगह पे वो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं फिजिकली, यानी कि रोग एलिमेंट्स एनडीएस अफगान इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की सरजमीन से ने आपने देखा दोबारा। चलो मैं कमर सीमा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ ना। मैं एक चीज ऐड कर दूं, और ईरान की सरजमीन दोबारा इस्तेमाल करते हुए मामला रुका नहीं। अफगान इंटेलिजेंस और बड़ी बात है कुछ रोग एलिमेंट्स ईरान में भी हैं, और ये रॉ मिल के बलूचिस्तान में आप देखिए दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तो मकसद उनका यही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखो
اور اچھا وہ جو لداخ والا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس کو اور کنسولیڈیٹ ٹھیک ہے قمر صاحب آپ بتائیں ایسے موقع پر انڈکلیئرڈ ایک سپر پاور کے ساتھ دو بدو ہونے کی جرت کرنا انڈیا کی اور دوسری ایک ڈکلیئرڈ سپر پاور کا میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا بھارت کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کی بات کی ہے وہ تو انڈین گورنمنٹ نے کہا ایسی تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہوئی ان سے اور یہ بالکل غلط بات ہے اور لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ کووڈ-19 پہ کسی ایشو پہ ہوئی تھی سو وہ انڈینز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا سو یہ بلکہ ٹرمپ صاحب کی بڑی سبکی ہوئی ہے لیکن اب واپس آ جائیں انڈیا اور چائنا کے معاملات پہ دیکھیں یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انڈیا اور چائنا کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جنگ کے دہانے پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک پکچر آپ کے ویورز کے پاس آنی چاہیے بھلے انڈیا اور چائنا کی 1962 میں وار ہوئی لیکن جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے یہاں پہ کبھی گولی نہیں چلی وہ ہمیشہ ڈنڈے پتھر اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جبکہ پتہ ہے ایل او سی پہ تو ہمیشہ بڑی ہیوی فائرنگ اور کس طرح انڈینز کرتے رہتے ہیں اور اوپر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $100 بلین کے قریب ہے اور انہوں نے پلان کیا ہوا اگلے $500 ارب تک اس کو لے کے جانا ہے اگلے 2-4-5 سال میں سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے ایک طرف سے جو مغرب ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈو پیسیفک اوشن میں انڈیا کو پراپ اپ کرنا ہے ایک ایز اے میجر پلیئر تاکہ وہ چائنا کے جو بیک یارڈ پہ جتنے بھی ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک رول پلے کرے اوپر سے امریکنز نے آسٹریلینز نے جو ہے اور جاپنیز نے اور انڈینز نے ایک کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ بھی شروع کیا ہوا ہے چائنا کو کنٹرول کرنے کا سو بڑے لیول پہ چائنا جو ہے امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے ایون کہ انہوں نے جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام ہی انڈو پیسیفک رکھ دیا تاکہ انڈیا کو اوبلائج کیا جائے یہ ابھی جو ان کے سیکرٹری میٹرز تھے پرانے انہوں نے یہ کیا سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بارڈر پہ پرابلمز ہیں آپ نے جو چائنیز امبیسڈر انڈیا میں ہے سن ویڈونگ ان کا بیان سنے وہ کہتے ہیں ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ ول ڈانس ٹوگیدر اٹ مینس کہ یہ اور مزے کی بات سنیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ انڈین میڈیا جو ہے مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق رہتا ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ پلے اپ کرتا ہے جب انڈیا اور پاکستان کا پرابلم ہوتا ہے لیکن چائنیز یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر معاملات خراب ہوئے ہیں تو شاید انڈین میڈیا اس کو بڑا آفینسولی پلے کرے گا لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے انڈین میڈیا کو اس پر کنٹرول رکھا اور بلکہ انڈین میڈیا تو اس کو یہ کہتا رہا کہ نہیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور جیسے ہی چائنیز امبیسڈر کا معاملہ آیا انہوں نے کہا جی کہ بالکل اچھا ہے انڈین جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جو ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظریاتی ہندوتو ہے اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس کو پورے ریجن میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور جو لائک مائنڈڈ سٹیٹس ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے نیپال کو بھی وہ ایسی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو مذہب ہے اور وہ بہت زیادہ ریلیجس معاملات کے لیے نیپال میں جاتے ہیں مالدیوز کی فورن پالیسی انڈیا بڑی دیر تک کنٹرول کرتا رہا ہے اسی طرح سری لنکا میں وہ انسرجنسی کرتے رہے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں وہ جو دہشت گردی سپانسر کرتے رہے تو انڈیا کی جو چارٹ شیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن نیپال نے سارک کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہمارے وزیر خارجہ بھی بیان تو دیتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ موقع تھا کہ نیپال سے بات کی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ سارک کو کیسے ڈس فنکشنل ہم نے رکھنا ہے یا اس کو ری ایکٹیویٹ کر کے ایک خطے کے ان ممالک کی جو اوپریسڈ ہیں یا جن کو انڈیا جو ہے وہ سمجھ آ گئی آپ نے ہندوتوا کے نظریہ کی بات کی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سی پیک ایران اور پاکستان کا سارا معاملہ ہے جی بھی گلگت بلتستان کے سلسلے میں یہ بھارت کی موو ہے اب ایک تیسرا ورژن ڈاکٹر ہما بکائی صاحب اگر آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا ایسے موقع پر جب ہم نے دیکھا کشمیر اور لداخ کے لیے انڈیا نے قانون تبدیل کیا اور انڈین پرائم منسٹر اپنے نہ صرف وزیر دفاع سے ریگولر ملاقات کریں ایئر چیف سے بھی ملاقات کی نیول چیف سے بھی ملاقات کی اور بڑی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی چینی صدر نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا اس کا ضمنی سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو سٹیپ اٹھا رہا ہے انڈیا اس کو سیٹ بیک مل رہا ہے ریزسٹنس بھرپور طریقے سے اس کو مل رہی ہے لیکن میں یہ کہوں اتنی جرت کیسے کہ ایک سپر پاور کہہ رہی ہے کہ میں تصفیہ کرا دیتی ہوں یا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کشمیر کے سلسلے میں اگر اسپیسیفکلی کر دیا جائے ادھر چائنا سے یہ پنگا کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہے کوئی گول تو ایسا ہے جو وہ اچیو کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کر لے گا وہ کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو
دیکھیے جس سپر پاور کی آپ پناہی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے تو امریکہ کے ساتھ تو نیو دہلی کی اسٹریٹجک کنورجنس ہے. اوکے، چاہے وہ چائنا کی طرف قدم بڑھائے، چاہے وہ پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر آنکھیں دکھائے، اس کو پتا ہے کہ اسے ایک طرح کی پشت پناہی حاصل ہے، نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے بلکہ دیگر ویسٹرن پاور سے بھی. اور آپ دیکھیے کہ کچھ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم مسئلے ہیں. ابھی OIC میں ہمیں بہت ساری مسلم کنٹریز نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انڈیا کو یہ جرت تو دیتی ہیں. سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، کشمیر کے اوپر مظالم ہو، مسلم کمیونٹی کو جس طرح کمپریس کر کے رکھا گیا ہو، جتنا واویلا سوشل میڈیا پر مچا عالمی منظرنامے پہ وہ دیکھا نہیں گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت کہیں سے بیک فٹ پر چلا گیا ہو، کہیں سے ایسا بھی نہیں لگا. دیکھیں انڈیا ظاہری بات ہے جی کہ ایک اس وقت دائیں بازو کی ہندو جو مذہبی ہندو جماعت کی گورنمنٹ ہے، اور وہ ان کا ایک بڑا اپنا وہ بڑی کلیئرٹی ہے ان کے دماغ کے اندر کہ ہمیں وہ جو ایک ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ پالیسی ہے کہ جی ہمیں اکھنڈ بھارت کی طرف جانا ہے. ہمیں وہ ایسے لائک مائنڈڈ ایریاز جو ایگزسٹ کریں گے جہاں جہاں موجود ہے، کوئی باؤنڈری نہیں چینج کریں، لیکن وہ لائک مائنڈڈ ایریاز کو ہم اپنے پولیٹیکل کنٹرول میں لیں. سوچتے ہیں اس معاملے میں، لیکن جو ایڈیشن آیا ہے وہ آیا ہے بی جے پی کے آنے سے. وہ ایڈیشن آیا ہے ظاہری بات ہے اجیت دوول کے آنے سے، جنہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو وایا افغانستان انگیج کیا جائے، کہ وہاں سے دہشت گرد ایلیمنٹس بھیجے جائیں، دہشت گرد جماعتوں کو گروپس کو بھیجا جائے اور فائنانس کیا جائے کہ پاکستان آلریڈی لڑ رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے پورا نیٹ ورک بچھایا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے، ایک تو ریجن میں تھوڑی اگریسو ہوئے ہیں، دوسرا ود ان انڈیا بی جے پی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مسلمان ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے اور ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہیں، جو کانگریس پارٹی ہے، وہ اس کو بھی اینٹی نیشنلسٹ پارٹی کہتے ہیں. مودی نے اور اس کی جماعت نے ایک ایسا بیانیہ وہاں ڈیولپ کیا کہ کانگریس کو پرو پاکستان کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو الیکشن تھا 2019 کا اسی بات پہ جیت لیا. اور انہوں نے انڈیا کو 2023 تک تو ہم جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ساتھ ملا لیں گے. تو وہ تو پورا ایک جو انوائرمنٹ ہے انہوں نے سارا چارج کر دیا ہے.